اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے؟ کیا وہ بینک سٹیٹمنٹ اس کی اپنی ہو یا کسی کی بھی لگا سکتے؟ ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا خواب ہے کہ وہ بیرون ملک باہر کی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ادھر سے تعلیم حاصل کریں، وہ ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایجوکیشن کنسلٹنٹ اور ایجنٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہر اسٹوڈنٹ کا جو خواب ہے وہ ضرور ہے کہ وہ باہر کی کنٹری میں پڑھ کے آئے تاکہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور باہر کے کلچر کے ساتھ خود کو متعارف کروا سکے اور ان کے کلچر کو سمجھ سکے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آ کے یا اپنے ملک آ کے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ سرو کرے۔ اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں پڑھ سکتے، بالکل آپ باہر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جتنا بھی تعلیم کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں اور مرنے تک حد سے لحد تک ایسی ہے، آپ اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ویزا کنسلٹنٹ کیوں ضروری ہے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے اس وقت ہمارے کیا پوری دنیا میں کنسلٹنسی کا لفظ عام ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے، رائے چاہیے ہوتی ہے، آپ کسی ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، وہ ایکسپرٹس کیونکہ وہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ تمام چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دوران کویسچن ایک لفظ استعمال کیا ایجنٹس کا، ہاں ابھی یہ بڑا، ہم ایجنٹس نہیں ہیں۔ اچھا اگر آپ ایجنٹ نہیں ہیں تو پھر یہ کلیئر کریں، ایجوکیشن کنسلٹنٹ اور ایجنٹ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایجوکیشنل کنسلٹنٹ اور ایجنٹس میں بہت واضح فرق ہے۔ دیکھیں ایجنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں تو بہت بدنام ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز ہی ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بندہ آپ کا ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ چیز مجھے دیں، میں اس کے بدلے میں یہ چیز آپ کو کنفرم کر دوں گا اور یہ میں گارنٹیڈ ہوں اس چیز کے لیے، میرے مطابق یہ ایجنٹ ہے۔ دیکھیں جو کنسلٹنٹ ہے یا جو آپ کو کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ کا سروس پرووائڈر ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم سروس پرووائڈر ہیں، ہم کوئی 100% شورٹی یا یہ چیزیں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے، آپ اس کو اس طرح کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کام کیا کرتا ہے اور اس کی پاکستان میں ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں جی، ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا خواب ہے کہ وہ بیرون ملک باہر کی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں پڑھنے جائیں، ادھر سے تعلیم حاصل کریں، وہ ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں جو کہ خود کبھی ابراڈ نہیں گئے تعلیم حاصل کرنے، لیکن وہ یہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ ابراڈ میں تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ جو ہے اس کے لیے تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے اور ابراڈ کی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ایک لحاظ سے نا یہ ضروری نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہے وہ لازمی باہر سے بھی پڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ بھی اپنی ورکنگ کر کے، اپنی ریسرچ کر کے، اپنے نالج کو گین کر کے جو ہے وہ چیزوں کو کر سکتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی تعلیم ساری پاکستان سے ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے کنسلٹنٹ ہیں، بہت اچھا نام کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا، جی بالکل الحمدللہ میں بذات خود جو ہے وہ باہر سے پڑھا ہوا ہوں، میں ٹرکی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی نالج ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے گائیڈ لائنر کے طور پہ اگر آ جاتے ہیں نا، آپ ایک اچھا گائیڈ کرتے ہیں تو آپ کی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنی سوسائٹی میں یہ لوگوں کو بتا کے ایک بہت اچھا تاثر دیتے ہیں، اور باہر پڑھنے جانے کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، میں اس کے حق میں ہوں۔ اچھا، ہم اسٹڈی ویزا سن کر نا کافی زیادہ تھک گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹڈی ویزا ہے کیا، اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کے لیے کن کن پیرامیٹرز پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ ایک اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا پر اگر ابراڈ جاتا ہے تو کیا کن کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیا کیٹیگریز میں اپلائی کرنا چاہیے، یہ سارے ڈیٹیلز بتائیں۔ اچھا زین بھائی، دیکھیں آپ کا سوال جو ہے وہ ایک تو سوال لمبا ہے، اور یہ ذرا اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی ذرا لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں چیزیں یہ ہیں، دیکھیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے سب سے پہلی مین چیز جو ہے وہ یہ ہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ پڑھے لکھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا پڑھائی کے ساتھ تعلق ہو،
میٹرک کی ہے, انٹر کی ہے, بیچلر کی ہے, ماسٹر کی ہے, آگے جس بھی پراسپیکٹو کے لیے آپ جا رہے ہیں, جس بھی ڈگری کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس سب سے پہلے تعلیم ہونا ضروری ہے. ٹھیک, یہاں ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی وہ ہماری تعلیم نہیں ہے لیکن آپ اسٹوڈنٹ ویزا کو جنریٹ کر دیں. آتے ہیں, جی بالکل آتے ہیں, بہت سی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس جس پہ کبھی کبھار ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہیں یہ کیا چیز ہوگی. آئی سویئر آتے ہیں لوگ ہمارے پاس, بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے, نہیں وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ایک اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا تھاٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سے پیرامیٹر ہیں. پہلا پیرامیٹر ہے آپ کے پاس آپ کی تعلیم ہونا. پھر اس کے بعد ہے صرف تعلیم نہیں ہونا, آپ کے پاس آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونا ضروری ہے بہت سی جگہوں پہ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے فائنینشیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ باہر تعلیم جی بالکل کرنا, جی بالکل عام شہری کے بس کا روگ نہیں, بالکل بالکل عام شہری کے بس کا روگ ہے, لیکن اب تھوڑا سا وہ روگ جو ہے وہ بہت لگ چکا ہے. اب ذرا چیزیں بہت مشکل ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہیں کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ وے بہت آسان ہے, سر یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اب کسی اسٹوڈنٹ نے باہر جانا ہے تو اس کو بہت سے پیرامیٹر سے گزر کے جانا پڑے گا, فلٹر سے گزر کے جانا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا کے سیکٹر میں جو سب سے ہیوی پیرامیٹر ہے اور وہ جو سب سے پریشان کن پیرامیٹر ہے وہ ہوتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ اب میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے؟ کیا وہ بینک اسٹیٹمنٹ اس کی اپنی ہو یا کسی کی بھی لگا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بینک اسٹیٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی جی, بینک اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو نا بینک اسٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا استثنا ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ فیکٹر آ جاتے ہیں. آپ ایک بانڈ پرچیز کر سکتے ہیں یا ایک بلاک اکاؤنٹ کی مد میں جا سکتے ہیں, لیکن بلاک اکاؤنٹ کی مد میں بھی آپ پیسے تو وہاں رکھ رہے ہیں. اچھا, باقی ہم آ جاتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ ہونا, وہ ڈفرنٹ کنٹریز کے لیے ڈفرنٹ ہے. جیسا کہ ہم یو کے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو کے میں جو بینک اسٹیٹمنٹ کا اعادہ کیا جاتا ہے نا, یا اس کو جو مینٹین کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے آپ کی ٹیوشن فیس اور آپ کی لیونگ کاسٹ. جب اس کو آپ مرج کرتے ہیں تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یورپ میں آپ جاتے ہیں. یو کے کے لیے کتنے پیسے؟ دیکھیں یو کے لیے نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یو کے کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی فیس ہے 13,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, اور آپ کی لیونگ کاسٹ بھی بن رہی ہے 13,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ نے 13 اور 13,000 کو پلس کریں تو وہ ہو گیا 26,000 پاؤنڈ. 26,000 پاؤنڈ میں آپ نے 7,000 پاؤنڈ یونیورسٹی کو فیس کی مد میں دے دیا. تو 26 میں سے 7,000 اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو 19 بنتا ہے. 19,000 پاؤنڈ کو آپ اندازہ لگا لیں, آج چلیں جی 378 روپے کا پاؤنڈ ہے. 19,000 یہ میں کیلکولیٹ کر کے دیکھ دیتا ہوں. یہ جناب یہ آ گیا جی 19,000 ملٹی پلائی آپ اس کو 378 کر لیں. 378 تو یہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی تقریباً کوئی 71-2 لاکھ کی, تو یہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے. دیکھیں 70 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ. جی جی سر, دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں, آپ کو اس کے پیرامیٹرز کو پورا کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ کنٹری آپ کو رائٹس بھی تو بہت دیتی ہے. اچھا, ہم رائٹس ضرور مانگ لیتے ہیں, ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے. ہاں یہ ٹھیک ہے, تو رائٹس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی تو پوری کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, یو کے لیے یہ چاہیے, تقریباً یو ایس اے کے لیے یہ ایگزامپل ہے. دیکھیں مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اب ایک کنٹری پہ میں اگر آپ کو ایکسپلین کروں گا تو وہ ڈفرنٹ ہے. جیسے دیکھیں موسٹلی یورپ میں جو ہے وہ 10,000 یورو 1 ایئر کی لیونگ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ڈفرنٹ ہے. تو مطلب جو ہوتی ہے نا کوئی بھی کنٹری, اس کے جو اسٹوڈنٹ ویزا کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی ٹیوشن فیس اور لیونگ کاسٹ, ان دونوں کو پلس کریں گے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. اس سے کم زیادہ میں دیکھیں کبھی کبھار کم زیادہ چل جاتی ہے, لیکن بہتر اور زیادہ اچھی ویزا ریشو کے لیے آپ کو اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. اچھا, اسٹڈی ویزا بھی ریجیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. یعنی کہ یونیورسٹی ویزا دے دیتی ہے؟ سر ون تھنگ از دیٹ یونیورسٹی ویزا نہیں دیتی. اچھا, ویزا ایمبیسی دیتی ہے, یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے. ہاں, یونیورسٹی اگر ایڈمیشن دے دیتی ہے جی تو پھر بھی ایمبیسی ریجیکٹ کر دیتی ہے. ایمبیسی کی اپنی چیزیں ہیں نا, ایمبیسی کی تو اپنی چیزیں ہیں, ایمبیسی نے تو اپنا دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے, اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو کر آ جائیں, اتنی اسٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو, فلاں یونیورسٹی میں ہمارا تعلق ہے,
آپ کا بچہ وہاں تعلیم حاصل کرے گا اور یہ ویزا اس کو 100% مل جائے گا. نہیں مطلب انہوں نے اپنے ڈراؤ میں ویزا رکھے ہوتے ہیں سر. یہ بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا. آپ آ جائیں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. سر ویزا ہمارا اختیار نہیں ہے. ویزا اسٹوڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. ویزے کا یونیورسٹی کے پاس موسٹلی اختیار نہیں ہے. ویزا امبیسی دیتی ہے. ویزا امبیسی میں بیٹھے ہوئے آفیسر تمام چیزوں ڈاکومنٹس فائنینشیل ہر چیز کا انالیسس کر کے ان کو اینالائز کر کے اس پہ رسپانس دیتے ہیں. اچھا اگر اتنا ایزی ویزا ملتا ہو تو آپ کو یہاں سارے لوگ مل جائیں. زین صاحب آپ خود اس چیز کو سوچیں نا. کیا ویزا پتہ ہے کیا ہے؟ ویزا ہے ایک آئیڈینٹی، ایک پرمٹ آپ کو کہ آپ کسی کنٹری میں آ جائیں. ہاں بالکل. اجازت نامہ. اجازت نامہ. تو اجازت نامہ ہر بندے کو نہیں ملتا. اجازت نامہ لینے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہے. اگر میں آپ کے گھر میں آنے کا اجازت نامہ مانگوں تو آپ اس سے پہلے میری چھان بین کریں گے اگر آپ مجھے نہیں جانتے. بالکل یہ سینیریو